السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الاسد ٹیک یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے اعظم سواتی صاحب کے اوپر جو گرفتاری کے کیسز چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر میڈیا پہ کافی خبریں آ رہی ہیں کہ سواتی صاحب کے اوپر ننگا کر کے مارا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو پکڑتے ہوئے ان کی گرفتاری کا ٹائم زیادتی کی گئی، اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ حتیٰ کہ اعظم سواتی صاحب نے خود بھی جب وہ عدالت گئے ہوئے تھے تب وہ بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ننگا کر کے مارا گیا ہے، میرے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہمارے ادارے ہیں وہ تو مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یار ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا ہے کیسے ہے، لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں سب کو یہ لگ رہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی کے اوپر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کیوں ہوئی، وہ بھی میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے ایک ٹویٹ کے اوپر ان کی ایک گرفتاری ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا ہے اپنا چیف آرمی چیف کو مبارکباد دی ہے کسی چیز کی، وہ میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ وہ کس چیز کی مبارکباد تھی، اور اس کے اوپر ان کو غصہ آ گیا اور آرمی چیف نے اس کو اٹھوا لیا، ایف آئی اے نے اس کو اٹھایا مجسٹریٹ کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ ساری کاروائی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں وہ دفعات بھی بیان کی ہیں کہ یہ دفعات ہم نے اس کے اوپر لگائی ہیں اور کس کے کہنے پہ یہ سب کیا ہے، اور ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے۔ میں یہ ساری چیزیں آپ کو بھی دکھانے جا رہا ہوں۔ چلیے اسکرین کے اوپر میں پہلے آپ کو لے کے جاؤں گا اعظم سواتی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ٹویٹر اکاؤنٹ ٹویٹ کرنے پر جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ان کا ٹویٹ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور ان کی گرفتاری کیسے ہوئی ہے، اس کے اوپر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جائیں گے ہم ایف آئی اے کی ٹویٹ کے اوپر کہ انہوں نے کیا کون کون سی دفعات لگائی ہیں اور کون کون سے کس کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب سارا کام کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو ناظرین اب دیکھیے، ابھی اعظم سواتی صاحب کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر میں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے مسٹر باجوہ کنگریچولیشن ٹو یو اے فیو ود یو۔ تو میں اس کو ساری تفصیل میں آپ کو اس کی اردو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو۔ باجوہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور چند آپ کے ساتھ آپ کا منصوبہ واقعی کام کر رہا ہے، اور تمام مجرم آپ ملک کی قیمت پر آزاد ہو رہے ہیں۔ ان ٹھگوں کے آزاد ہو کر آپ نے کرپشن کو جائز قرار دے دیا۔ اب آپ اس ملک کے مستقبل کی کیسے پیشن گوئی کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے ٹویٹ میں یہ کہا، ان کو مبارکباد دی، ہمارے آرمی چیف کو مبارکباد دی، اور ان کے اوپر تنقید کی کہ آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کیس میں بری جب ہوئے تھے، ان کے اوپر انہوں نے آرمی چیف کو مبارکباد دی اور کہا کہ اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، ان کے اوپر الزام لگائے، جس کی وجہ سے ان کو ایف آئی اے نے پکڑا اور ان کے ساتھ ابھی کیس چل رہا ہے، ابھی جو بات ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے ایف آئی اے کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر۔ انہوں نے جو بات کیا اور جو جو دفعات لگائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا کیسے ہوا۔ یہ میں آپ کو فیڈرل اکاؤنٹ، یہ رہا جی فیڈرل انویسٹیگیشن، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے جی۔ یہ انہوں نے ایک خبر شائع کی ہے، اے نیوز ہیز بین سرکولیٹڈ آن سوشل الیکٹرانک میڈیا ریگارڈنگ آل ایلیگیشن۔ یہ میں اس کے بھی میں آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہوں۔ سینیٹر اعظم خان سواتی پر گرفتاری اور جسمانی حراست کے دوران تشدد کے الزام کے حوالے سے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ایف آئی اے کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ایف آئی اے کہہ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایف آئی اے واضح کرنا چاہتی ہے کہ سینیٹر کے خلاف جو مقدمہ دائر ہوا ہے وہ ہے 13/10/2022 کو، ٹھیک ہے، 13 اکتوبر کو سینیٹر اعظم خان سواتی کے اوپر 13 اکتوبر کو مقدمہ دائر کیا گیا۔
اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے دائر کیا، کیسے ہوا، کیسے، یہ نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ دائر کیا گیا۔ اب اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے کہ کس نے دائر کیا۔ اعظم خان سواتی تمام ضابطۂ اخلاق اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد بعد ازاں مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی موجودگی میں تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اعظم خان سواتی کو کی چھاپہ ماری اور گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ FIA اسلام آباد کے حکم پر تشکیل دیا گیا۔ اب یہ بات میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، FIA اسلام آباد کے حکم پر تشکیل دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ نے اعظم سواتی کو طبی لحاظ سے فٹ قرار دیا۔ FIA نے ملزم کی قانونی حراست کے دوران جسمانی تشدد کے الزام کی شدید مذمت کی۔ مزید ازاں پورے قانونی عمل کے دوران سینیٹر کے وقار اور تقدس کو یقینی بنایا گیا۔ اب یہ تو ہے ان کی بات۔ اب انہوں نے اپنی جان چھڑا لی کہ بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یار FIA کے ساتھ ایک بات ہے۔ اب ان کے جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں اس کے اوپر، اس کمنٹس کے اوپر بھی جاتے ہیں۔ کمنٹس لوگوں نے کیا کیے ہیں وہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کمنٹس کے اوپر، کہ یہ تو آپ FIA کے لوگ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کا تقدس اور وقار کو پامال نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی تشدد نہیں کیا، ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں وہ چیخ کے یہی کہہ رہے ہیں، اور بقول اعظم سواتی صاحب کے خود انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ننگا کر کے مارا گیا۔ اب آپ بتائیں، اب وہ تو حراست میں ہے نا آپ لوگوں کی، اب آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اعظم سواتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی پڑی ہے۔ اچھا جی، ان کے میں جاتا ہوں کمنٹس کے اوپر۔ یہ آ گیا جی، گڈ جاب اینڈ کیپ گوئنگ مائی بوائے۔ یہ ایک منصور خان نے FIA ایجنسی کو ایک کمنٹ کیا ہے جس میں جو بائیڈن اپنے کتے کو کہہ رہا ہے گڈ جاب اینڈ کیپ گوئنگ مائی بوائے۔ یار اپنا منصور بھائی کیسی بات کر رہے ہو یار، اپنا پاکستان کا ادارہ ہے، آپ اس کو کتے کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسے نہ کیا کرو۔ پھر آپ کہتے ہو ہمارے ساتھ غلط ہو گیا۔ انصاف دلوایا جائے، اندراج میں میرا قانونی حق میں اس حق، یہ ان کا کوئی مسائل تھے، زید خان کا کوئی مسائل تھے، وہ کوئی رپورٹ کرانے کے لیے گئے تھے اور ان کی FIR درج نہیں ہوئی۔ یہ اس حوالے سے بات کریں کہ میری FIR درج کرائے۔ سب ملے ہوئے ہو، آرمی FIA پولیس سب رجیم چینج کی سازش میں برابر کے حصے دار ہو۔ یہ ایما خان کہہ رہی ہیں۔ چور ذیشان حمید، جھوٹ نہ بولو چول، یہ حارث خان کہہ رہے ہیں۔ اور فریڈم فائٹر، آپ کے پاس صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام پر تشدد کے علاوہ کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہے۔ اپنی عوام سے کپڑے نکال کر ننگا کرنا کہاں سے سیکھا ہے؟ جو تو آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ کی اداروں، چور تو آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ اداروں کی میں سب کے سب چور ہیں۔ فریڈم فائٹر صاحب، آپ ستار بھائی، آپ نا کسی مدعے کے ساتھ آیا کریں، ایسے کسی کو بات نہیں کرتے۔ بٹ پاکستانی ڈو ناٹ ایکسیپٹ یور ڈرافٹ، بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے بھائی آپ، یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے۔ یہ تو جب وہ اعظم سواتی صاحب آئیں گے تو وہ بات کلیئر ہوگی نا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک مین چیز آپ کو میں بتانا بھول گیا، ان کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ لگائی گئی ہیں، میں آپ کو 131، 500، 501، 505 اینڈ 109۔ یہ دفعات کیا ہیں، میں اس کی دفعات کا میں آپ کو واضح بتا دوں۔ ان دفعات کے اوپر یہ جو 131 کی دفعہ ہے یہ بتاتی ہے کسی افسر یا سپاہی اس کی ڈیوٹی سے اس کو اکسانے کی کوشش کرنا یا بغاوت پر اکسانا۔ یہ 131 کی دفعہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کسی سپاہی، مطلب آرمی کے افسر ہوں گے، بحریہ کے افسر ہوں گے، مطلب ملک کے کوئی کہیں پر بھی افسر ہوگا، 131 اگر آپ نے اس کو اکسایا یا اس کے اوپر کوئی الزامات لگائے تو 131 کی دفعہ آپ کے اوپر لگے گی۔ تو ان کے اوپر یہ 131 کی دفعہ لگی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر لگی گئی ہے 500 نمبر کی دفعہ، حد تک امیز توہین یا الزام لگانا۔ حد تک امیز توہین مطلب ان کی توہین کی گئی ہے، آرمی افسر کی توہین کی گئی ہے اس میں، ان کے ٹویٹ میں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر 500 کی دفعہ لگائی گئی ہے۔
501 کی دفعہ ایک اور لگائی گئی ہے، کوئی غلط خبر چھاپنا یا کسی وجہ سے مسترد اور انتشار پھیلنے کا خطرہ ہو۔ یہ انہوں نے غلط خبر اپنے ٹویٹ میں پھیلائی ہے، اور ان سے ہماری آرمی کہہ رہی ہے کہ ہماری FIA کہہ رہی ہے کہ انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر یہ دفعہ لگائی ہے 501 کی۔ اس کے اوپر 109 کی دفعہ ہے یار، وہ 109 کی دفعہ تھوڑی سمجھ سے باہر ہے، وہ ہے کسی کو تنگ کرنا یا کسی کو بلیک میل کرنا، ایسی کوئی دفعہ ہے، وہ اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا PPPC میں۔ تو خیر، اب میں نے آپ کو دفعات کلیئر کر دیں، اب آپ کو میں نے ان کی جو گرفتاری سے شروع سے لے کے کس نے گرفتار کرایا، کیسے ہوا، کیسے نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی۔ اب جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی یار، ان کا میسج، یہ اویس گوریا جٹ صاحب کا میسج دیکھیں یار، کیسے تم لوگ یار اپنے اداروں کو گالیاں دیتے ہو یار، ایسے مت کیا کرو۔ آپ ایک ایویڈنس کے ساتھ آؤ، آپ کو تنقید کرنی ہے نا کسی کے اوپر، تو ایویڈنس کے ساتھ آؤ، وہ آپ بہتر رہے گا، آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ ایسے آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہو، میڈیکل رپورٹ اگست کی تھی، حرام زادو، ہمارے ٹیکس کھاتے ہو اور ہم ہی کو مارتے ہو، شرم کر لو یار۔ آپ نے تنقید کرنی ہے، آپ کے کچھ تنقید کے الفاظ درست ہیں، لیکن گالی دینا درست نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ لالی پاپ مریم نواز کو دیں۔ سکندر حیات صاحب فرما رہے ہیں اور محمد صاحب فرما رہے ہیں ہم کو تو انگلش آتی ہی نہیں پھر کس کو بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو، اچھا چلو آپ کو انگلش نہیں آتی تو میں نے آپ کو اردو میں واضح بتا دیا، اب تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ لاؤڈ آف لاف کر رہے ہیں، وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ نیوڈ کر کے مارا گیا، سیم لائک شہباز گل۔ وہ یہی بات کر رہا ہے جو میں نے آپ کو بھی بات کی ہے، کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارا گیا، ننگا کر کے مارا گیا جیسے کہ شہباز گل کو مارا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں ڈیلی کی روٹین پر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ گئی ہے تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔